یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ حضرات روزانہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں، اب آئیے چونکہ نماز بھی ایسی چیز ہے، یاد رکھیے کہ اس کو مکمل طور پر بالتکمیل ادا کرنا لازمی ہے۔ تو نماز کا طریقہ سماعت فرمائے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں نماز کے اندر اکثر جب پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتا ہوں تو اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نماز کے واجب ہی چھوٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب نیت باندھیں تو باتیں بالکل ختم کر دیں، ٹھیک ہے، فوراً تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی نماز میں شریک ہوں، اور ویسے بھی اپنی نماز پڑھیں یا امام کے ساتھ پڑھیں، جب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے، یہ جو انگوٹھا ہے یہ کان کی لو سے چھو جائے، اور یہ ہاتھ کی ہتھیلی ہتھیلی گدی اس کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور یہ ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ نہ بالکل اکڑی ہوئی ہو نہ بالکل اس طرح سے ہو، بلکہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اس طرح سے ہم نیت باندھیں گے، اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے اور الٹا ہاتھ رکھنا ہے، اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس انگلی سے اور یہ انگوٹھے ان دونوں سے کلائی کو اس طرح سے پکڑ لینا ہے۔ اس طرح سے نیت باندھیں گے، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، یعنی کہ سبحانک اللہم مکمل پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورت یاد ہے وہ سورت قرآن پاک میں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خالی قل هو اللہ احد یاد ہے تو وہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جس وقت آپ قیام میں کھڑے ہوں گے تو بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور رکوع میں اس طرح سے جائیں گے کہ پیٹھ اور سر بالکل لیول میں بالکل سیدھا برابر ہونا چاہیے۔ اگر اونچا نیچا ہوگا تو یاد رکھیے ترک واجب ہوگا۔ اور رکوع میں جب جائیں تو گھٹنوں کو اس طرح سے پکڑیں کہ ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کھلی ہوئی ہو، اس طرح سے انگلیوں کو نہ باندھیں، کھلی ہوئی ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اور کونیوں کو بالکل سیدھے رکھیں تاکہ پیٹھ بالکل سیدھی رہے، پیروں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں گے، اس طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ جب کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد اتنی دیر رکنا ہے جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ بعض حضرات ایسے کرتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے۔ اس صورت میں واجب چھوٹ جاتا ہے، واجب چھوٹے گا تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ تو اس لیے جب رکوع سے کھڑے ہو تو کم از کم اتنا روکیں کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، تو وہ صورت میں ہو جائے گا کہ آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوئیں گے، اور کھڑے ہو کر کے ربنا لک الحمد کہیں گے، تو اتنی دیر ٹھہر جائیں گے، واجب ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے زمین پر گھٹنے کو رکھیں گے، پھر ہاتھوں کے پنجے کو رکھیں گے، پھر ناک کو رکھیں گے، پھر پیشانی جمائیں گے۔ اس طرح سے سجدہ کریں گے، اور سجدے کی حالت میں بعض حضرات کیا کرتے ہیں، کونیوں کو بھی زمین پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، اس سے واجب ترک ہوتا ہے۔ بلکہ جب سجدے میں جائیں گے صرف ہاتھ اس طرح سے رکھیں گے سجدے میں، اور یہ ادھر کا حصہ یہ زمین سے اوپر رہنا چاہیے، یہ ہتھیلی کے اوپر کا حصہ ہاتھ کا یہ زمین سے اوپر رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھ ٹیڑھے ویڑھے نہیں رکھیں، بالکل سیدھے رکھیں گے، اس طرح سے رکھیں گے یہ حصہ کان کے سیدھ میں آ جائے، کان کے لیول میں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ کریں گے تو پیٹ رانوں سے الگ رہے اور ران پنڈلیوں سے علیحدہ رہنی چاہیے۔ سجدے میں جب ہو تو سجدے میں کم از کم انگوٹھے کا پیٹ کا لگنا یہ واجب ہے، اور 3 انگلی کا لگنا پیر کی 3 انگلی، پیٹ کا لگنا فرض ہے انگوٹھے کا، اور پیر کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے۔ یعنی اگر پیر کا صرف انگوٹھے کا پیٹ لگایا، باقی 3 انگلی اوپر رہی تو یاد رکھیے واجب تک ہو جائے گا۔ بعض حضرات ایسے کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو صرف اپنے انگوٹھے کی اور انگلیوں کی نوک اس طرح سے لگا لیتے ہیں زمین پر، پورے انگلیوں کا پیٹ نہیں لگاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس طرح سے واجب ترک ہوگا اور نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے بلکہ اپنی انگلیوں کو اس طرح سے زمین پر لگائیں تاکہ انگلیوں کا پیٹ بھی زمین سے لگا رہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، ٹھیک ہے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھیں گے یہاں پر کم از کم اتنی دیر رکنا چاہیے جتنی دیر میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں،
اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے. اگر آپ سجدہ کر کے بیٹھے پھر سجدے میں چلے گئے, رکے بھی نہیں. اور بہت سارے لوگ پورا سیدھا نہیں بیٹھتے ہیں, تھوڑا سے بیٹھتے ہیں, سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو اس سے بھی واجب ترک ہوتا ہے. دو واجب, ایک تو آپ جو ہے سجدے سے اٹھو تو پورا سیدھا بیٹھنا ضروری ہے, دوسرے سیدھا بیٹھ کر اتنی دیر رکنا ضروری ہے جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے. ٹھیک ہے, پھر دوسرا سجدہ کریں گے. دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جیسے وضع ہے اس طریقے دوسرا سجدہ کرنا ہے. پھر سجدے سے جب کھڑے ہوں گے تو اس طرح سے ہوں گے کہ پہلے پیشانی اٹھائیں گے, پھر ناک کی ہڈی اٹھائیں گے, اس کے بعد جو ہے اپنے پنجے ہاتھ اٹھائیں گے, پھر گھٹنے اٹھائیں گے, پھر پیر اٹھائیں گے. پھر پیر پر پیروں کی صورت یہ ہے کہ پیروں کو جو ہے بعض اوقات ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پیر اس طرح سے کر لیتے ہیں. لوگ پیروں کے جو پنجے ہیں وہ اس طرح سے کر لیتے ہیں, یہ غلط. بلکہ جو ہے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پیروں کا رخ بالکل سیدھا ہونا چاہیے, کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کرنے کی جگہ پر عادت بنی ہوتی ہے کہ اس طرح سے کرتے ہیں, بلکہ انگلیوں کا رخ کعبہ شریف کی طرف بالکل سیدھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی. پھر دوسری کے لیے کھڑے ہوں گے, دوسری میں صرف الحمد و سورت وغیرہ پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کریں گے. اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد تحیات میں بیٹھیں گے. اب تحیات میں جب بیٹھیں گے تو اس طرح سے رانوں کے بالکل گھٹنے کے جو قریب جگہ ہوتی ہے ران کی, وہاں پر اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے اور اس طرح سے رکھیں گے کہ الٹا پیر بچھا لیں گے, اس الٹے پیر پر بیٹھ جائیں گے, سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں گے اس طرح سے, بلکہ انگلیوں کا پیٹ سیدھے پیر کا لگا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے بیٹھیں گے. اور جب ہم جو ہے تحیات میں بیٹھیں گے تو ہماری نگاہ گودی میں ہونی چاہیے. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے ہم سلام پھیریں گے. جب سلام پھیریں گے تو بعض حضرات کیا کرتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں تو پورا اس طرف کا دیکھ لیتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے, بلکہ جب سلام پھیریں گے تو اپنے مڈے پہ نگاہ کریں گے اس طرح سے. حالانکہ السلام کہتے ہی جو ہے نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے. اس طرح سے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مڈے پر نگاہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس بات کا انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھیں. اور باقی لباس پر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بھی تھا, اس پر بھی غور کریے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نماز کا ہمارا سنت لباس کیا ہے. دیکھیے, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی انسان نئے طور پر نماز پڑھتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور جس نے نئے نئے نماز شروع کری انہیں بھی اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ نماز انہوں نے شروع کر دی. ٹھیک ہے, اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے, فقط اللہ اکبر ہی کہنا آتا ہے, آپ اللہ کے گھر آ گئے, آپ نے اللہ کے گھر میں اپنا سر جھکا دیا, یہ آپ کے لیے بہت بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے درجہ بدرجہ اسے سیکھنے کی کوشش کریں, مکمل نماز کے طریقے کو معلوم کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ تعالیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.